کے نام حج کر کے آ جا، 1,00,000 بار آ جا، اگر تو نے قرآن کا میسج سینے میں نہیں بٹھایا، نہیں سنا، نہیں سنایا، پھر وہی ہوگا تیرے بابا جی کو شکوا ہوگا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، کھا مال یتیماں دا، پج مسیتی جاندے ہو، اوے نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو، کچھ سانو بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے کیوں پری پلیتی جاندے ہو؟ یہ لبیک اللہم لبیک کہنے والا آخر آ کے بابا جی کی مزار پہ گر کے بابا جی بالکل ہی رہ گئے ہیں، تسی آؤ جے، اللہ تجھے ہدایت دے، سن، اللہ کہتے ہیں فاستمعوا لہ، سنو، ان الذین تدعون، واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، کسی نے میری گل نہ سنی، اس کی اپنی دربار لالا موسیٰ میں بن گئی، جو خود روتا گیا وہ میری کسی گل ہی نہیں سنی، میرا بہری بیڑا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، اس کا اپنا مزار بنا کے لوگ منت چمٹے والی سرکار ہے جناب، یہ ہے عالم لوہار ہے، یہ فلان ہے، اور کچھ تو اللہ سے ڈرو، اللہ فرما رہے الذین تدعون من دون اللہ، اور کن کو پکار رہے ہو؟ لن یخلقوا ذبابا، تمہاری گندگیوں کے ڈھیر پہ میں نے کتنی مکھیاں، اور آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے بڑی بلدیہ، دنیا کی سب سے بڑی بلدیہ جو صفائی اور ستھرائی پہ لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ، اور ہمیں ان کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا، یہ مکھیاں ہیں، یہ مکھیاں ہیں، اگر یہ نہ ہوتی معلوم نہیں تیرے میرے گندگیوں کے ڈھیر کتنے ہوتے، کس طریقے سے، کتنے پروسیجر سے، اس کے اوپر ڈاکومنٹری رپورٹس آ چکی ہیں، کبھی ڈسکوریز پہ آپ چیک کیجئے کہ ان مکھیوں کا کیا کمال ہے، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں، رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، لیکن تیری ڈیوٹی کیا لگائی ہے کہ اگر کسی کے پاس تیرے مسئلے حل کرنے، اولاد دینے، یا کسی کی جو ہے وہ بندش کرنے، یا اس کی سو باندھنے، یا اس کا رزق باندھنے، یا اس کا کاروبار باندھنے، یا معاملات اور زندگی دیگر چیزیں باندھنے کی طاقت ہے، اور جن کو مشکل کشائی کے لیے پکار رہا ہے، لن یخلقوا ذبابا، مظاہرے کے اوپر لن داخل ہوا ہے، اور جائیے عرب لوگوں سے پوچھئے یہ کس لیے ہے، کہا لاؤ یہ پیدا کرنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، ساری دنیا کی جتنی بزرگوں کی کمپنی ہیں وہ آ جائیں، اجتماع کر لیں، ایک پلاٹ میں آ جائیں، ذہن جوڑیں، سر جوڑیں، اپنے تیر تکے جملے الفاظ کلمات کرامتیں جو مرضی لے آئیں، لن یخلقوا ذبابا، مکھی بنانے کے قابل نہیں ہیں، سب بھی آ جائیں، کسی سے لڑ رہے ہوں نا وہ نہ لڑے، لڑ رہے ہوں وہ نہ لڑے، کشتی میں نہیں کرنی، چل یار بائیں پھاڑ لا، دیہاتی ماحول میں اگر آپ ہیں تو لڑائی کا ایک میرٹ ہوتا ہے اگلے کو کچا کرنے کے لیے، ہاں میرے نہ کشتی کر لے، کول کر لے، وہ نہیں کر رہا، چل یار باں پھاڑ لا، جی وہ باں بھی نہیں پھاڑتا، چل یار میرے نہ پنجا ہی لڑا لا، جی ہی نہیں، چل میرے نہ سلام ہی لے لا، ہاتھ دبانا ہوتا ہے نا جس میں طاقت ہے، ہاتھ سے پتہ چل جائے گا کتنی، یہ بھی نہیں کرتا، تو پھر جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ دیہاتی ماحول میں آپ سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں تم سے یہ نہیں ہوتا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تم سے ان تمہارے بڑوں سے جن سے امیدیں لگا کے آوازیں دے رہے ہو، ان سے مکھی ان کا رزق چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ تو اس سے وہ نہیں بچا سکتے۔ کرامتیں تمہیں کیا دکھائیں گے؟ کرامت کا معنی ہوتا ہے اللہ عزت دے، کسی بزرگ کو جو عزت دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہے وہ کرامت ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے کرامت دیکھنی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں کتنی مخالفت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کی خوبی اور اچھائی اور ان کا اخلاص میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، مظلوم امام ہے، دنیا کے من میں جو آیا کتاب لکھی، مسئلہ ان کے نام لگا دیا، جو من میں آیا بات کی ان کے نام لگا دی، انہوں نے کبھی شاید سوچا بھی نہ ہو، لیکن ان کی دین کے لیے مخلص ہونا، محنت کرنا، آج اس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ مزید کرامت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، امام بخاری رحمہ اللہ کی مخالفت اپنے دور میں بھی تھی، آج بھی ہے، اور پوری دنیا ببانگ دہل کرتی ہے، چھپ چھپ کے بھی کرتی ہے،
لیکن اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ وہ مدرسہ نہیں جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی تصنیف نہیں، دنیا چندہ نہیں دیتی، دال روٹی نہیں چلتی جب تک وہ افتتاح بخاری اور اختتام بخاری نہ رکھ لے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ یہ ہوتی ہے کرامت کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے اور جو مقصد ان کی زندگی کا تھا انہوں نے پورا کیا، اللہ نے پوری دنیا میں ان کو اسی اعتبار سے شہرت اور عزت دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزوں میں سے معجزہ کتاب اللہ، لیکن اگر کوئی پوچھے کرامت کیا ہے تو یاد رکھیے آپ نے کہا تھا اللہ میری قبر کو پوجا گانا بنانا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے نزدیک دنیا میں سب سے مقدس قبر ہمارے محبوب کی ہے، کوئی مسلک ایسا نہیں جو آپ کی قبر کو مقدس ترین نہیں جانتا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا یہاں تو چھوٹی چھوٹی قبریں ماشاءاللہ ان کے اوپر طواف اور چکر، وہاں تو ساری دنیا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ پہرے ہیں تیرے رب کے اور یہ کرامت ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور آدم کے بچے تم بھی تھوڑا سا میرا ہو جا میں تجھے بھی کرامتیں دے دوں گا۔ اللہ نے آدم کے ہر بیٹے اور ہر بیٹی کو کہا ہے تجھے کرامت مل سکتی ہے، لیکن ہوا پہ چلنے کا نام کرامت نہیں، اڑنے کا اس میں نام کرامت نہیں، پانیوں پہ چلنے کا نام کرامت نہیں، شعبدے بازیاں ہاتھ کی صفائی اور چیز ہے، کرامت کچھ اور ہوتی ہے۔ طائف میں بدن الطف لو لوہان ہوا، اگر کرامت یہ ہوتی تو میرے محبوب کو میرا رب یوں بیچ میں سے نکالتا لے جاتا، اٹھا لیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے اٹھا کے دکھایا ہے، لیکن بتانا مقصد تھا کہ ہمارے ہاں کرامت کے معیار کچھ اور ہے، یہ سارے بھی مل جائے نہیں بنا سکتے۔ اچھا مسلمانوں نے بھی کوشش کی ہے، لیکن کافر کی کوشش تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اس نے اپنی سائنس لڑائی۔ یہ جس طرح کا یہ باکس بنا ہوا ہے نا، شیشے کا باکس، چھوٹا کرتے 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 انچ بائی انچ میں لے آیا، باہر سے دونوں طرف سے وہ ہمارے یہاں ٹیوزر نہیں ہوتے چٹکیاں موچنا، وہ اندر میں ڈالے اور ایک مکھی اندر چھوڑی، تھوڑا کھانا اندر چھوڑا، کہا کہ جو ہی یہ کھانا اٹھائے گی چھوٹا سا ایریا ہے، کہاں ہم بھاگ کے جائے گی، ہم یہیں اسے پکڑ لیں گے اور مسلمانوں کو کہیں گے تمہارا قرآن بھی جھوٹا ہے، تمہارا رب بھی معاذ اللہ صحیح نہیں کہتا، اور یہ انسان کا بنا ہوا کلام ہے، لو ہم نے تمہیں تجربہ کر کے دکھا دیا اور اس کی ویڈیو دنیا میں ساری میں نشر کر دیں گے۔ بھائی یہ ویڈیو نہیں بن سکی، آ نہیں سکی۔ پتا ہوا کیا؟ کھانا رکھا، مکھی آئی، جس طریقے سے ہم کسی ایئر فریشنر کو پکڑ کے پہلے تھوڑا ہلاتے ہیں، شیک کرتے ہیں اور پھر کر دیتے ہیں، مکھی نے اپنے دونوں پر پھڑپھڑائے اور اپنے اندر کا سپرے کھانے کے اوپر اپنی تھوتن سے وہاں پہ سپرے کیا، فوری طور پہ جب اس کا معائنہ اور مشاہدہ اور لیبارٹری کی گئی تو وہ کھانا باہر پڑے ایسے حل ہو گیا تھا کہ جیسے معدے میں جا کر کے ایک کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ دنیا کا واحد جانور ہے کہ جو کھانے کے اوپر جب پہلے سپرے کرتا ہے تو اس کا کھانا وہیں ہضم ہو چکا ہوتا ہے، یہ بس اٹھا کے پیٹ میں ڈالتا ہے، ہضم شدہ پیٹ میں جا کے ہضم نہیں کرتا۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا، اگلی چوٹ لگائی، ضعف الطالب والمطلوب، مکھی بھی بڑی کمزور ہے اور اس سے کھانا چھیننے والا بھی کمزور ہے، نہیں کر سکتے یہ۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر اس کا سپرے شدہ وہ کھانا اٹھا کے ڈال بھی لے تو کسی کے معدے سے نکال کے کھانا کوئی کھا لے تو کیا کہے گا میں نے اسے چھین کے کھا لیا ہے؟ مزہ تو تب ہے ہاتھ میں سے لقمہ چھین لیا جائے، لوگ تو منہ کا چبایا ہوا نہیں کھاتے، یہ تو معدے میں جا کے حل پذیر اور انہضام کے معاملے سے گزر کے جو ہے پھر کون کھائے گا؟ اللہ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ، تم سوچ لیتے تو اللہ کی قدر کرتے، غریبی میں، یتیمی میں، مسکینی میں، ندرت میں، مشکل میں رب کو پکارتے، حج کر کے بھی تمہیں میری پکار یاد نہیں آئی، اوتھے جا کے بھی کہندے ہو ماں جی میں حج کر لیا، داتا دربار دیکھ چاڑ دیا جے تے پھر اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، کوئی بات بری لگی ہو، محسوس ہوئی ہو تو مقصد کسی کو برا کہنا نہیں، گرانا نہیں، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کو بیان کرتے ہوئے
बस औकात कुछ मसाइल होते हैं। आप जब रास्ता बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो कुछ दरख्त रास्ते में आते हैं, मकसद उन दरख्तों से दुश्मनी नहीं होती, रास्ता और खैर खाई होती है। जब अल्लाह की तौहीद बयान होती है तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली गिरती हैं और धड़ाम से गिरती हैं, और वो उस रास्ते की रुकावट होती हैं। ये आप खुद अक्लमंद हैं, सियाने हैं, समझदार हैं, कुरान मजीद को पढ़ा करें, सूरतुल हज को स्पेशली देखा करें, क्योंकि जामिउल इबादत है, और किसी भी इबादत के नाम के ऊपर अल्लाह ने सूरत नहीं उतारी सिवाय हज के। तो इसके अंदर बहुत खूबसूरत असबाक भी हैं, उन्हें देखें।